الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء سیانے کہندے نے جڑی ہوئے خواب بھیڑی ہوندی اس دیئے تعبیر چنگی کئی فرقان بچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دیئے تاثیر چنگی بندیاں بچوں کئی بندے ہیں جدے بچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی چنگایو سنو جان تو اے عابد جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی عالم دی مثال معاشرے کے اندر سورج دی مانند ہے جس معاشرے کے اندر علماء حق زندہ و جاوید ہوں وہ معاشرہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر بھی روز روشن دی طرح واضح ہوتا ہے اور جس معاشرے کے اندر علماء حق دا فقدان ہوئے وہ معاشرہ دن دے اجالیاں دے اندر بھی تاریکیاں دے اندر ڈوبیا ہوا ہوتا ہے عالم بھی ساڑھے طرح عام انسان ہی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے امتیازی حیثیت اس لیے حاصل ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے سینیاں کے اندر علم ہوتا ہے علم کی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں کو عظمت عطا کرتا ہے نیپال دے ایک عالم دین گزرے نے جنہ دا نام سی مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری فرماتے نے میں انڈیا دے علاقے کانپور دے اندر تقریر واسطے گیا جلسے دی آواز آ رہی سی کانفرنس دی آواز الاؤڈ سپیکر دے ذریعے آ رہی سی لیکن میں نو رستے نہ نہیں سی پتا کہ یہ پنڈال کتھے جلسہ کتھے فرماتے نے ریلوے اسٹیشن تو اتر کے میں دیکھیا کہ چند نوجوان کھڑے نے میں انہوں نے رستہ پوچھیا انہوں نے رستہ بھی دسیا تے نالے انہوں نے پوچھ لیا بھی تسی کون ہو انہوں کی دے نام میرا سنیا سی تے دیکھیا نہیں سی ہوا میں انہوں نے آکھیا بھی میں ہاں مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری دو نوجوان فرم کر کے ہسپید کہندا ایک دوسرے نو ایڈا کالا مولوی نا تیرا بڑا سنیا سی اج ویکھیا تے بڑا کالا ہے کہنے رہے میں نو بڑی تکلیف ہوئی لیکن میں برداشت کیتا کیونکہ عالم دین ہوتا ہی وہی ہے جو برداشت کرنے والا ہو فرماتے رہے جلسہ گاہ اندر پہنچے جدو تقریر دی میری واری آئی تے میں ویکھیا کہ ایک پاسے وہ نوجوان بھی پنڈال اندر بیٹھے ہیں تے کہہ رہے میں اپنی گفتگو دا آغاز ہی اتھوں کیتا
کہ خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ پھر میں M.A.R. راؤنڈر جی گل کی تھی، میں کہا میرے کالا کہن والے ہو، ادھر ویکھو، بے شک میں کالا ہاں لیکن علم والا ہاں، اور علم دی وجہ تو اللہ نے مینوں تواڈے تو فوقیت حاصل کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے عالم بنائے۔ اچھی آمین آکھو۔ ادھروں ٹھنڈی ہوا کی چلیے، تسی تے ٹھنڈے خربوزے ہی ہو گئے ہو یار۔ منیا بھی ہوا ٹھنڈی چل گئی ہے پر ایڈا بھی روڑا کوئی نہیں، ذرا تھوڑا جا جاگ کے ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ میں بیمار بندہ دیکھو کتنا صبر کر کے آ گیا، تے تسی جگہ پرے ہو کے ستے پے ہوئے تے وہی گل ہوئی نا، جٹ گیا کتے مہمان تے انہاں پانی کی جگہ تے لسی پیش کی تھی، ادھا گلاس لسی را تے ادھا پانی، اور رلا مرلا کے شیشے دے گلاس لے کے آئے، پھڑ دیاں کر دیاں لیا دیاں، او تر تر کے پانی ہوتے تے لسی تھلے چلی گئی۔ تو ہاتھ جی گلاس پڑ کے کہیں دا بھی تھکیا تے ممی بڑا ساں پر ار لسی میرے تو ٹپی گئی ہے۔ وہ گلے بھی تھکے تے اسی بھی بڑے ہاں پر تسی ساڑھے تو بسے پہ ہو، تھوڑا جا بیدار ہو کے دعا کرو اللہ سانو عالم بنائے۔ جے عالم نہیں تے اللہ سانو متعلم بنائے۔ آمین اچھی کہنا اللہ سانو متعلم بنائے۔ تے جے متعلم بھی نہیں تے اللہ سانو محب العلماء بنائے۔ تے چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بنائے۔ جی اچھا ایتھے آمین نہیں آکی ایتھے کہنی سی، چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بنائے۔ وہ تسی سوچو کہ یہ چوتھی شے کیڑی، اے تانوں نا تقریر دے اینڈ تے جا کے دساں گا بھی یہ چوتھی شے کیڑی۔ ہن ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ سب تو پہلا میں تانوں علماء حق دی پہچان کروانا چاہنا کہ علماء حق ہوندے کون نے۔ 3 آیات قرآن کریم دیاں پڑھاں گا، انہاں وچ 3 نشانیاں ہون گیاں، ذرا یاد کر لینا، پلے نال بن لینا تاکہ تانوں علماء حق دی پہچان ہو جائے۔ کیونکہ آج کل وچ کالیاں بھیڑاں بڑیاں آئیاں پھردیاں نے، اس واسطے تانوں پہچان کروانا ضروری ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک گواہی دے دینے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، فرشتے بھی ثواب دی گواہی دے دینے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اور فرمایا باول العلم قائما بالقسط، علماء کرام حق پسند علماء کرام عدل پسند علماء کرام دی گواہی دے دینے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ
بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ، لیکھاں جمیکھاں مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ، تریاں ڈبون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ، ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ، بیٹے دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ، بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، پوری کائنات دا خالق بھی اللہ، پوری کائنات دا مالک بھی اللہ، پوری کائنات دا داتا بھی اللہ، پوری کائنات دا غوث العظم بھی اللہ، پوری کائنات دا لجپال بھی اللہ، مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلوہ دا خلوہ دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا زمینیاں دا آسمانیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا خاکیاں دا ناریاں دا نوریاں دا آبیاں دا لوگ درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا پوری کائنات دا داتا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کرلا ہے۔ ایک اندہ عقیدہ علماء حق دا عقیدہ، علماء حق کے نظریہ رکھ دینے سارے کٹ سکتا ہے، غیر دے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اللہ 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 حضرات محترم قرآن کریم نے نشانی بیان کر دیتی ہے، مشرک کدی بھی عالم حق نہیں ہو سکتا، گٹے گوڑے جموان والا کدی بھی عالم حق نہیں ہو سکتا، قبر تے سجدے کروان والا کدی بھی عالم حق نہیں ہو سکتا، آکے مدارہ تے عورتہ تو دراتے کٹان والا کدی بھی عالم حق نہیں ہو سکتا۔ عالم حق کی یہ نشانی ہے، نہ مشرک کرتا ہے نہ کرواتا ہے نہ برداشت کرتا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، تیرے معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا، یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا، تیری معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ اللہ تیری علماء حق کی صدا، تیری معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے، میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا، میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ اللہ میں نے آپ کے سامنے عالم حق کی ایک نشانی بیان کی، عالم حق نہ شرک کردہ ہے نہ کروادہ ہے۔ اللہ نشانی پلے بن کے لے جا، یاد کر کے لے جا، ایتھے بندیاں نو پتہ نہیں کی ہویا پھر دے، ایڈے ایڈے بڑے ہو کے نکے جے پیر اگے جھکی جاندے نے، نکے جے پیر دے گٹے گڑے چمدے نے، جی اے کون ہے؟ اے نکا پیر ہے، نکا پیر ہے، کدی او دے ہاتھ
چومدے نے کدی او دے پیر چومدے نے او جنوں نہ شریعت دا پتہ او جنوں نہ غسل دے مسائل دا پتہ او جنوں نہ نماز جنازہ دے طریقے دا پتہ او جنوں کسے شے دا پتہ نہیں بڑے بڑے ہو کے نکے پیر اگے جھکدے نے اور دعا کرو اللہ پاک انج دے بڑیاں نو ہدایت عطا فرمائے وہ جان دے جے نکے پیر نو کہ کوئی نہ جان دے جے نا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی وقار غور کر دے جانا دراؤ دوسری نشانی میں بیان کر لگاؤ اللہ دا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 7 خالق کائنات نے فرمایا وَاللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اللہ او ذات جنہیں تواڈو تے کتاب نو نازل فرمایا ہے اے اندر کچھ محکم آیات نے جڑی اصل کتاب نے اور کچھ آیات تے اندر متشابہ آیات نے سپیکر والے ادھر والا ڈبہ نہیں چلتا پیا بیمار میں تیرے ڈبے کو بیمار ہوئی جاندے ذرا بات کھول سنیا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار فرمایا اے اصل کتاب نے اور فرمایا کچھ آیات متشابہ آیات نے فرمایا جنہ دے پیٹ نو بیماری ہے جنہ نو حلوے دی پلیٹ دا روڑا ہے یا پیٹ دا روڑا ہے جڑے جناب چھاپڑی والے مولوی نے جڑے بابے تے چھاپے نے جڑے جناب پیٹو مولوی نے جنہ نو جناب کھان پین دا چکر لگا ہویا ہے وہ متشابہ آیات دے مگر لگ دے نے متشابہ آیات وچوں جناب فتنہ تلاش کر دینے آپ بھی گمراہ کھل دینے اپنے مگر چلن والے نو بھی گمراہ کر دینے انہاں یاد دی تعبیر کر دینے جنہ دی تعبیرات اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ ہاں وراسخ آگے علماء حق آگے وراسخون فی العلم ادھر میرے حال بیکھو یار تسی ادھر کچھ نہیں آیا میں قرآن دی آیت ترجمہ پیا کرنا اللہ 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 وراسخون فی العلم پر میں جڑے علماء حق نے علم اندر پختہ نے علم والے نے او کی کہندے نے یقولون آمنا به کل من عند ربنا او کہندے نے اسی ہر اس چیز تے ایمان لے کے آنے ہاں جڑی ساڈے اللہ دی طرف نازل کیتی گئی ہے قرآن دی جڑی ایت دی تعبیر سانو آوے او بھی مننے ہاں جدی تعبیر رب جاندا ہے او بھی مننے ہاں جڑی حدیث سمجھ اندر آوے وہ بھی ماننے آؤ جڑی حدیث ساڈی سمجھ اندر نہ آوے حالانکہ کوئی حدیث ایسی نہیں جڑی بندے دی عقل دی خلاف ہے عقل وچ نہ آوے الگ گل ہے اسی انہوں بھی ماننے آؤ یعنی علماء حق دا نظریہ ہے وہ قرآن دی آیات دی تعبیر اپنے کولوں نہیں کر دے اپنے کولوں کڑ کے مسئلے بیان نہیں کر دے ڈنگ ڈونگ طرح تک کھچ کے اپنے ٹھڈ نال نہیں لا دے اپنی روٹی کو دیواب دے قرآن دنیا تا دے مانے غلط نہیں کر دے پر کیوں کہندے نے اللہ دا قرآن بھی حق ہے نبی پاک دا فرمان بھی حق ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں دو نشانیاں بیان کی دیاں اور تیسری نشانی تے غور کرنا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا
کائنات دے لوگو اللہ کی زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا طبقہ علماء کا طبقہ ہے، سب سے زیادہ جن کے دل میں خشیت الہی ہے علماء کرام ہے۔ تڑیاں لان والا عالم نہیں ہندا، آنیاں کٹن والا عالم نہیں ہندا، اے جے سینہ چوڑا کر کے تے لوکاں نو تڑیاں تے بودیاں لان والا عالم نہیں ہندا۔ حضرات دی وقار انتقامی سوچ رکھن والا عالم نہیں ہندا، جدا اے نظریہ ہوے ایس میرے مکتی نے میرے نال انج کیتا ہے، جدن میری جاڑ تھلے آ گیا میں چب کے نہ سنیا تے مینوں مولوی کنے کہنا ہے، نا 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 جدا مولوی نہیں ہندا، اٹ دا جواب روڑے دا جواب پتھر نال دین والا عالم نہیں ہندا۔ حضرات دی وقار تھپڑ دا جواب موکے نال دین والا عالم نہیں ہندا۔ عالم کی کردا ہے تانے دے بدلے تانے نہیں دیندا، گالیاں دے بدلے گالیاں نہیں دیندا۔ عالم کی یہ شان ہے تانے سندا ہے، قرآن سنادا ہے، گالیاں لیندا ہے، نبی پاک دی حدیث سنادا ہے۔ عالم ہوندا ہے جڑا اپنے سینے وچ قبرستان بنا لیندا ہے، اس قبرستان اندر لوکاں دیاں گلاں دفن کردا ہے، لوکاں دے تانے دفن کردا ہے، لوکاں دے مینے تے گالیاں دفن کردا ہے، تانے سن کے رب دا قرآن پیش کرن والا عالم ہوندا ہے۔ علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ، تانے تنوڑ سہ کے دس دین دین پیارا، خنجر نے تن دکھا دے پتر لٹائے کئیاں، مسلک میرے دیاں تماں جگتے نیان پئیاں، اخلے حدیث مسلک من آئے غنت کئیاں، مسلک میرے دیاں تماں جگتے نیان پئیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں خان پوریا حضرت مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ دے مرکز اندران والیا دوستا، میرے ویر مولانا عامر صدیقی دے مرکز اندران والیا، میں تینوں علماء حق دیاں تین نشانیاں دس چکیاں، مشرک نہیں ہو سکدا، قرآن پاک دی آیات دی غلط تعبیر کرن والا نہیں ہو سکدا، مغرور تے متکبر نہیں ہو سکدا۔ یہ تین نشانیاں تینوں جیدے وچ لب جان وہ عالم حق ہوئے گا، تے جیدے وچ تین نشانیاں نہ ہون، ہمیں بڑی سونی ٹوپی سر تے پا کے آ جائے، ہمیں چشمہ بڑا چمکدا لا کے آ جائے، ہمیں کبا چبا بڑا سارا پہن کے آ جائے، نا 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 دے مگر نہیں لگنا، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم کہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اور میرے موجودہ دوسرا حصہ شروع ہونے لگا ہے۔ حضرات دی وقاروں کی دوسرے نمبر تے اگر کانو اجدا عالم دین لب جائے پھر دی شان کی دا مقام کیے، اللہ پاک نے دا مقام ایڈا بلند بنایا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کائنات اندر بہترین درجہ نہ لوگاں دا جڑے عالم نے یا متعلم نے۔ حضرات دی وقار میں عالم تے علم دی عظمت اندر دو حدیثاں ذکر کراؤں تاکہ تیرا امام دادا ہو جائے۔ ایک حدیث اندر آتا ہے عالم جب دین کے علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جب علم کی مجلس میں لوگ آ کر بیٹھے تو فرشتے ان کے اوپر پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ حضرات دی وقار عالم دی شان ہے وے، عالم دین سکھن نہیں ترے فرشتے پر کلین بچھا دیتے نے اپنے پران دا، عالم علم بیان کر لگ جاوے فرشتے اپنے پران دے تمبو لا کو تھے کھڑے
ہو جاندے نے عالم دا رتبہ اتنا بلند ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دی قید اندر اور ہی موقع دیتا ہے سورہ مجادلہ پڑھیے فرمایا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون عالم دا مقام ایڈا اونچا ہے وہ دے مقابلے دے اندر تے عام بندہ بہ ہی نہیں سکدا عام بندہ تو دا مقابلہ ہی نہیں کر سکدا اللہ میں قربان جاواں میرے موجودہ دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور میرے موجودہ تیسرا حصہ شروع ہونے لگا ہے حضرات دی وقار علماء حق اگر چانو لب جان انہاں دی عظمت بھی تانوں سمجھ اندر آ جائے پھر رب کو دعا کیوں نہیں کر دے اللہ سانو سارے نو عالم بنائے اچھی آمین آکھو عالم بنو عالم بنو عالم بنو عالم بنن دا حکم اللہ پاک خود دے دینے فرمایا فعلم فعلم انہو لا الہ الا اللہ عالم بنو علم حاصل کرو رب کی توحید کا حضرات دی وقار اللہ خود عالم بنن دا سانو حکم دیندے پینے عالم بنن دے علم سیکھنا ہے علم کیڑا سیکھنا ہے علم کیڑا قرآن و حدیث والا علم فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان علم سیکھنا ہے قرآن والا علم سیکھنا ہے نبی پاک دے فرمان والا لیکن خان پوریا ایک نکی دی گالے تے سمجھ کے چلا جاؤ اگر تو قرآن و حدیث دا علم سیکھنا ہے وہ دے واسطے تینوں عربی سیکھنی پے گی کیونکہ علم عربی دی اندر ہے عربی تے سانو چنگی نہیں لگ دی عربی تو تیری نس نے بڑا کھاؤ ایسے کھولا اندر بچیاں نو سب تو زیادہ ڈر عربی دے پیریڈ اندر لگ دا ہے عربی 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 کوئی نہیں اسی پڑھ نہیں سکتے عربی اسی نیڑے نہیں جا سکتے عربی دے ہر بندہ انگلش 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 کرتا پھردا ہے انگلش دی فضیلت دسنا انگلش دا سٹیٹس دسنا انگلش دا مقام دسنا کی مقام انگلش دا کوئی مقام نہیں تے میں تینوں دساں عربی دا مقام کی ہے وہ کتاب جڑی اللہ پاک نے آسمان تو زمین پر بھیجی ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے جس کتاب دی اج تک کو زبر زیر نہیں بدل سکیا وہ کتاب عربی دی اندر ہے جس کتاب دے لکھاں کروڑا حافظ بڑے پہنے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ جس کتاب دی حفاظت دی رب پاک نے لیا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ بڈیو بابیو جس کتاب نے تواڈا ادب بیان کیتا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے جس کتاب نے ماں دی عظمت دا ذکر کیتا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے جس کتاب نے جغرافیہ بیان کیتا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ جس کتاب نے میتھ متعارف کروایا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ جس کتاب نے پہلیاں قوماں دے تذکرے بیان کیتے نے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ جس کتاب نے زندگی گزارن دے اصول تینوں دسے نے وہ حدیث دی کتاب عربی دی اندر ہے میں کو عربیاں کو لے کے نہیں کھاندا مینوں کو عربیاں والوں گرانٹا نہیں آندیاں میں عربی عربی صرف تاں کرنا وا رب تے قرآن دی زبان عربی ہے میرے پیغمبر دی زبان عربی ہے جنتیاں دی زبان عربی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں آؤ عربی والا علم سیکھو تے رہ گئی گل انگلش دی انگلش اصل اندر گل اے وے 1850 اندر ایک انگریز آیا جدا نام لارڈ میکالے لارڈ میکالے انہیں تدبیر پیش کی تھی آخر جڑی انگلش اینو روٹی نال جوڑ دیو اینو نوکری نال جوڑ دیو تہاڈی زبان عام ہو جائے گی بس اینا کو کیتا گیا ہے نوکری چاہیے ڈاکومنٹ سارے انگلش دی اندر ساری انگریزی دی اندر اس وقت انگلش انگلش کر دے پھرنے اور گل بات کوئی نہیں آؤ آؤ اس علم وال لوٹو آؤ قرآن و سنت دی علم وال لوٹو اصل وچ سانو اس علم دی قدر کوئی نہیں تاں اسی اس علم دے نیڑے نہیں آندے جنہاں لوکاں نوں اس علم دی قدر دا پتہ ہے انہیں کروڑاں ارباں پیسے خرچ کر کے علم حاصل کیتا
تذکرۃ الحفاظ اندر لکھیا ہے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اے اللہ دے دین دا علم سکھن واسطے پتہ نہیں کنے لاکھ درہم خرچہ کیتا اپنا مکان تک بیچ دیتا صرف علم حاصل کرنے واسطے کئی مہینے تک پیراں چ پان جُتی نہیں رہی لیکن پھر بھی اللہ دے دین دا علم سیکھدے رہے اللہ دے دین دا علم حاصل کردے رہے اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار بے شمار علماء کرام جنہاں کئی مہینیاں دا سفر کیتا صرف علم دے حصول واسطے صرف علم حاصل کرنے واسطے کنے ائمہ کرام نے جنہاں اپنی زندگیاں کھپا دتیاں صرف اللہ دے دین دا علم حاصل کرنے واسطے صرف قرآن و سنت دا علم اپنے سینے اندر جمع کرنے واسطے خان پوریا کیوں کی سمجھنے علم دی وجہ تو انہوں فائدہ کوئی نہیں ہویا فائدہ بڑا ہے دنیا دا بھی فائدہ ہے آخرت دا بھی فائدہ ہویا ہے حضرت امام ابن سیرین دے کنے شاگرد سن کم و بیش 40,000 شاگرد سن حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ دے حضرت امام بخاری دے کنے شاگرد سن حضرت دی وقار حضرت امام بخاری رحمت اللہ کے تعالی علیہ دے 1 لاکھ دے قریب شاگرد سن 1 لاکھ دے قریب ایک کدوں دی گل ہے جدوں نیٹ نہیں سی ہوندا جدوں واٹس ایپ نہیں سی ہوندا او جدوں گوگلیاں نہیں سی ہوندیاں او جدوں یوٹیوب نہیں سی ہوندا او جدوں کوئی نیٹ نہیں سی اودوں دی گل ہے او جدوں ایک پنڈ وچوں بھی بندہ دوسرے پنڈ اندر کئیاں گھنٹے اندر پہنچدا سی اج تے ایتھوں دی گل 1 منٹ اندر دنیا دے پرلے کونے تے پہنچائی جا سکدی ہے لیکن اودوں جدوں ایک بندہ بھی کتے ایڈی جلدی نہیں سی پہنچدا 1 لاکھ دے قریب شاگرد حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے اللہ پاک انہاں دی عظمتاں روشن کر دتیاں اللہ پاک انہاں دے مرتبے روشن کر دیتے اللہ پاک نے انہاں دے نام بھی چمکائے کام بھی چمکائے خان پوریا میرا نام بنیامین ہے میرے والد دا نام عبد الجبار ہے اگوں انہاں دے والد دا نام قطب الدین ہے اگوں انہاں دے والد دا نام مہنگا ہے اگوں انہاں دے والد دا نام لشکر ہے اگے کیے مینوں کوئی نہیں پتا اگلا نہ کیے مینوں نہیں آندا لیکن میں قربان جاواں اے قرآن و سنت دی علم دی برکت ہے جڑے اس علم نال جڑ گئے نے امام بخاری ہوئے یا امام مسلم ہوئے یا امام ترمذی ہوئے یا کوئی بھی امام ہوئے جڑا اس علم نال جڑ گیا ہے اللہ پاک نے نام بھی روشن کر دیتے نے اللہ پاک نے کام بھی روشن کر دیتے نے اللہ پاک نے تذکرے بھی روشن کر دیتے نے برکت کے دیے برکت صرف علم دیے آؤ اس علم والاؤ آؤ علم حاصل کرو نا اللہ میں قربان جاواں علم دین بنو حافظ قرآن بنو علم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو اور فیس بکیو اور ٹک ٹاکرو قوم دا قیمتی سرمایہ ہو کیوں اپنی زندگیاں برباد کر دیو ابھی کچھ ہفتے پہلے کا واقعہ میں نے فیس بک پر پڑھا 12 سال کے ایک لڑکے نے ٹک ٹاکر کے نشے میں آ کر اپنی والدہ کو قتل کر دیا اپنی والدہ کا خون کر دیا کہاں پھر رہے ہو کہاں جا رہے ہو تم قیمتی سرمایہ ہو تمہاری جگہ وہ نہیں ہے تمہاری جگہ یہ ہے اللہ 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 قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی ان کی دعاؤں میں بھی تم شامل ہو ہر گھڑی ان علماء کرام دیا دعاؤں ہر گھڑی ان کی دعاؤں میں بھی تم شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو علم دین بنو حافظ
حافظ قرآن بنو، علم دین بنو، حافظ قرآن بنو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار ہے بھی بڑی گل کی جاتی ہے۔ یہ مدرسے والے ہیں، یہ تو چٹائیوں پر بیٹھنے والے ہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو ماڑے لوگ ہیں، یہ تو کمزور ہیں، یہ تو نادار ہیں۔ ہاں بھائی اسی کمزور ہیں، مدارس میں تو اکثر بچے یتیم ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں۔ حضرت امام بخاری بھی یتیم تھے، ہم کمزور ہیں۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی بھی یتیم تھے، حضرت امام شافعی بھی یتیم تھے، حضرت علامہ ابن جوزی بھی یتیم تھے، حضرت زیبکار اور حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ منصری رحمت اللہ علیہ بھی یتیم تھے۔ ہمیں اس میں کوئی یار نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم ماڑے ہیں، ہم غریب ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ صحیح البخاری کی حدیث میں لکھا ہے، نبیوں کا ساتھ ہمیشہ دیا تو ماڑے لوگوں نے دیا، کمزور لوگوں نے دیا۔ نبیوں کی شریعت پر پیرامند ہوئے تو ماڑے اور کمزور لوگ ہوئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، ہسی ماڑیاں تے کوئی گل نہیں، ہسی ماڑی چنگیاں۔ اللہ اللہ آؤ میرے محترم دائیو، اس علم نال پیار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اللہ دے نال میرے موجودہ چوتھا حصہ، میرے موجودہ تیسرا حصہ بھی مکمل ہویا، چوتھا حصہ میرے موجودہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرات دی وقار ہو گئی ہے، حضرات محترم جدی علماء کرام دا کردار کیے معاشرے دے اندر، جدی علماء کرام کر دے کینے، جدی علماء حق نے انہاں دا معاشرے دے اندر کردار کیے۔ حضرات دی وقار علماء حق دا کردار اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے سن، تے کولوں دی ایک ریاست دا بادشاہ گزریا، بڑی او دی شان ہے، بڑا دا مقام ہے، بڑا انہیں سونا پایا ہے، بڑی او دی جناب ٹھاٹ باٹے نا، اے ویخ کے تے کہندے نے شان تے اثر اینو ملیا ہویا ہے، مقام تے اینو ملیا ہویا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کوڑ گرم والے بیٹھے سنو بول کے کی کہندے نے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اے نانا گھبراؤ نا، ایڈی ماڑی جی شان ویکھ کے دل چھوٹا نہ کرو، ایڈے سر تے سونے دا تاج ویکھ کے ٹینشن نہ لو۔ اے آج نہیں تے کل گیا، کل نہیں تے پرسوں گیا، ایڈی عزت آنی جانی ہے۔ اللہ دے دین والے اپنی عزت ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے۔ کوئی گل ہوئی چند دن گزرے آپ بھی مر گیا، اپنی دولتاں بھی لے کے غرق ہو گیا۔ لہذا پتہ لگا معاشرے میں علماء کرام کا کردار یہ ہے، وہ ڈگ دیاں نو سنبھال نہیں دینے، بیکڑ والیاں نو رستے سیدھے تلا دے دینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میں سکول و کالج و یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوانوں سے خطاب کروں گا۔ تانوں آج کل بڑا مسئلہ بڑھیا ہوا ہے، ادھروں جلم والو ماڑی جی تانوں قواد تاڑے کالج پیندی ہے، ناڑی امترس ہو جاندے ہو، ناڑی تسی حضرت امیر معاویہ دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کر لگ پیندے ہو، ناڑی جناب حضرت ابو سفیان کے بارے تم حدہ سرائی پر اتر آتے ہو۔ کبھی یہ سوچا ہے اللہ نے دو کان کس لیے دیے ہیں؟ شاید اسی لیے دے ہیں کہ کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرتے، دو کان اس لیے ہیں ہمیشہ دو طرفہ بات سنا کرو پھر فیصلہ کیا کرو۔ ادھر کی آواز تو تم نے سن لی، علماء کرام کی آواز کیوں نہیں سنی؟ جب تمہیں کوئی بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے، تاریخ کے چند اوراق رٹ لے اور تمہارے سامنے بات کرے، تمہیں چاہیے کہ ادھر کی سنی ہے اب کسی عالم کے پاس بیٹھو، اب کسی خطیب کے پاس بیٹھو، اب کسی شیخ الحدیث کے پاس بیٹھو، خانپور میں ہو تو آؤ جامعہ محمدیہ میں آ کر یا علماء کرام کے سامنے اپنے شکوک و شبہات رکھو۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہاں سے تمہارے ہر اشکال کا جواب ملے گا، یہاں سے تمہاری مکمل حوصلہ افزائی ہوگی، یہاں سے تمہاری دین کی رہنمائی ہوئی۔ یہ کون سی بات ہے؟ ادھر سے سن لیا اور فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ صحابہ تو یوں تھے معاذ اللہ، امیر معاویہ
یوتھ ماد اللہ نانا قد رابطے زی وقار دو کن رب نے تاں دیتے نے ایک طرفہ نہ سنیا کرو دو طرفہ سنیا کرو پھر فیصلہ کریا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں اور میں علماء اکرام کے گزارش کرانگا دور ایسا چلدا پیا ہے کسے نو چاہ دا کپ پیا کے بھی دین سنانا پوے تے سنایا کرو کسے نو اپنے دسترخوان تے بٹھا کے کھانا کھوا کے بھی دین سنانا پوے تے سنایا کرو اے میرے پیغمبر دی امت نو گمراہ کرنے واسطے بڑے لوگ متحرک نے تے بڑے کم تے کر دینے علماء نو چاہیے اپنی ذمہ داری ادا کرن ہر جگہ تے اللہ دے دین دا کام کرن ہر جگہ تے رہنمائی مہیا کرن اللہ اللہ کو علماء حق دا کردار یہ وے یہ کدی بھی امت نو گمراہ نہیں ہوڑ دیندے کہ لوکاں نو خالص دین پیش کر دینے اور میں جناب تحدیث نعمت دے ذکر کرانگا خالص دین تانوں لبے گا اہل حدیث کو لبے گا خالص طریقت تانوں لبے گی اہل حدیث کو ملے گی کیونکہ اسی اپنے بریاں دی گل نہیں کر دے میں اے نہیں کہندا جو میں کہنا او کریا کر میں اے نہیں کہندا جو حضرت علامہ شہید کر دے رہے تو کریا کر میں اے نہیں کہندا جو جزدانی شہید نے کیتا او کریا کر میں اے بھی نہیں کہندا جو حضرت امام بخاری نے کیتا او کریا کر میں اے بھی نہیں کہندا جو امام مسلم نے کیتا او کریا کر نہیں میرا پیغام ہے او کریا کر جو رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے او کریا کر جو کملی والے دے فرمان نے بیان کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ دے نال میرے موجودہ چوتھا حصہ بھی مکمل ہویا تے میرے موجودہ پنجواں حصہ شروع ہویا آخری گل ذکر کراں گل مقامہ کہنا میں تانوں شروع وچ آکھیا سی نا کہ اللہ پاک عالم بنائے پھر متعلم بنائے پھر محب العلماء بنائے تے پھر میں آکھیا چوتھی شے اللہ تانوں کدی نہ بنائے ہن میں تانوں او دسن لگا بھی چوتھی شے کیڑی ہے یہ چوتھی شے اوے جڑی جناب گھنٹہ مولانا دی تقریر بھی سن لیندا ہے تے پھر 2 گھنٹے پراں دے کے چغلیاں بھی کردا ہے گھنٹہ جمعہ بھی پڑھ لیندا ہے 3 گھنٹے پراں بیٹھ کے مولانا دی غیبتاں بھی کردا ہے بلکہ کئیاں بندیاں تے طریقہ پھڑیا ہے نماز پڑھن آیا ہے اذان ہوندیاں ہی آ گیا ہے وضو کر کے پہلی صف وچ بیٹھ کے امام صاحب دے آن تک اس امام دی چغلیاں کردا ہے پھر اودے پیچھے نماز پڑھدا ہے پھر اودے پیچھے جناب نماز پڑھدا ہے کدی مولوی صاحب دے کپڑیاں تے تبصرہ کدی مولوی صاحب دی سواری تے تبصرہ مولوی اج کل پھٹی جاندے نے مولوی اج کل گڈیاں لئی جاندے نے مولوی کھا گئے مولوی انج کر گئے مولوی انج کر گئے مولوی ہوندی پھر دیے اور رہ گیا لبرل طبقہ او تانوں لگا رہا اس گل تے کوئی عام بندہ بات کرے اس کی بات کو چھپایا جاتا ہے عالم دین کوئی بات کرے اس کی بات کو اڑایا جاتا ہے معاشرے کے اندر علماء کرام کی تذلیل کو فروغ دیا جا رہا ہے آؤ انہاں دا حصہ نہ بڑھو عالم دین دی قدر کریا کرو عالم دین نال پیار کریا کرو عالم دین تواڈے جنازے پڑھان عالم دین تواڈے بچیاں نو تواڈا ادب سکھان عالم دین تواڈیاں بچیاں دے نکاح پڑھان عالم دین تواڈا بڑا کوئی مر جائے اگے رکھ کے رب اگے دعا کر کے آکھن اللہم اغفر لہو ورحمہ قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم تمہارے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے غیبتیں کرتے ہو قصور ہمارا یہ ہے ہماری داڑیاں سفید ہو گئی تمہارے دین کی خدمت کرتے کرتے ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں میں مبتلا ہو گئے صرف تیرے مسلک کی خدمت کرتے کرتے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی جب فیس بک پہ ایک خطیب کسی وجہ سے نہ پہنچ پائے تو تم لکھتے کیا ہو تم کرتے کیا ہو یہاں تک لکھتے ہو نہ بیٹی کو چھوڑتے ہو نہ بہن کو چھوڑتے ہو جو زبان میں آئے کہتے چلے جاتے ہو یہ کہاں کا اصول ہے یاد رکھیے کل بنی آدم خطاؤن آدم کا ہر بیٹا خطا کا پتلا ہے عالم بھی انسان ہوتے ہیں یہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں جیسے تم سے غلطی کا امکان ہے ویسے ہم سے بھی غلطی کا امکان ہے لیکن اصل طریقہ یہ ہے غلطی ہو جائے یا تمہیں کوئی
کوئی بات پہنچائے ایتھے بہ جا کول آ جا مولانا میں تواڈے بارے یہ گل سنی ہے ذرا دسو تے صحیح نا بھی یہ گل صحیح ہے کہ نہیں صحیح اے پیغام صحیح ہے کہ نہیں صحیح کول بہ کے بھی گل کر لو کول بہ کے سن لو ایک ہی طریقہ آیا جدوں کول آئے ادو ہاتھ چومن لگ پے جفا مار لیا تے جفا چھڑیا ہی نہ 3 منٹ دیاں جفیاں مولویاں نال پائیاں تے جدوں بیچارہ پرا ہو گیا ادو آ گیا مولوی ایک مولوی ایسا تینوں نہیں پتا ہے کیویں دا ہے سامنے ملتے ہو تو سلام کرتے ہو پیٹھ پیچھے پھر کیوں بدنام کرتے ہو پیٹھ پیچھے کیوں بدنام کرتے ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین